السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سلامتی ہو آپ پر جہاں پر بھی آپ ہوں۔ غزہ کی 25 میل لمبی اور تقریباً 7 میل چوڑی پٹی کے دو طرف اسرائیل، ایک طرف سمندر اور ایک طرف مصر ہے۔ جو ایک راستہ مصر کی طرف ہے، وہاں بھی جنرل سیسی کی حکومت در حقیقت اسرائیل کی حکومت ہی ہے۔ وہاں رفاح کراسنگ سے خالی ہاتھ غزہ کے اندر جانا اور باہر نکلنا بھی دشوار ترین کام ہے۔ غزہ پر پچھلے 16 سال سے اسرائیل اور مصر کے اشتراک سے غزہ بلاکیڈ کے نام سے پابندیاں عائد ہیں، جن کے تحت یہاں ادویات، عمارتیں بنانے کے سامان سے لے کر پینسل، کاغذ اور لائیو اسٹاک تک لے جانے پر بھی پابندی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کا ملک ضرور ہے۔ مصر مسلمانوں کا ملک ہے۔ غزہ کے آگے سمندر ہے اور پیچھے اسرائیل، اور سمندر بھی بین الاقوامی حدود شروع ہونے تک اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ گویا اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اسرائیل کے وسط میں ویسٹ بینک یعنی فلسطین کا باقی حصہ ہے، جو چاروں طرف سے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ فلسطین کو دیکھ لیا، اب نقشے کو زوم آؤٹ کر کے اسرائیل کو دیکھیں۔ مغرب میں سمندر ہے اور غزہ کی پٹی ہے، مشرق میں اردن، شمال میں شام اور لبنان، جنوب میں مصر، اور یہ سب اسلامی ملک ہیں۔ تھوڑا اور زوم آؤٹ کریں تو اسرائیل بھی مراکش سے لے کر تونس، الجیریا، لیبیا، مصر، سوڈان، اردن، سعودی عرب، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، قطر، عراق، شام، لبنان، ترکی، آذربائیجان، ایران، ترکمانستان، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور پاکستان تک مسلم ممالک کے گھیرے میں اسرائیل ہے۔ اس تصویر میں جو سرخ نقطہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اس نقطے کو زوم ان کریں تو سبز نقطہ غزہ کی پٹی ہے۔ یعنی جس طرح فلسطین جغرافیائی طور پر اسرائیل کی گرفت میں ہے، اسی طرح اسرائیل بھی مکمل طور پر مسلم ممالک کی گرفت میں ہے۔ اسرائیل چاروں طرف اتنی بڑی مسلمان آبادیوں والے ملک، جو تیل اور قدرتی وسائل سے اتنے مالا مال ہیں کہ ان کے ارد گرد بسنے والی دنیا اگر ان کا گھیراؤ کر کے ان کا بلوکیڈ بھی کر دے تو ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب نقشہ دیکھ کر سوال یہ ہے کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم اسرائیل کر رہا ہے یا اسرائیل کے ارد گرد آباد مسلمان ممالک کر رہے ہیں؟ ان کی نسل کشی کی ذمہ داری آخر اسرائیل پر آتی ہے یا مسلمان ممالک پر؟ یہ آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بھارت سے سب سے زیادہ من گھڑت کہانیاں فیک نیوز بنا کر فلسطین اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کنگ جون ان فلسطین عربوں یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شمالی کوریا کے رہنما کر رہے ہیں، بلکہ آزادی کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے، جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں، اور مسلمان حکمران صرف مذمت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اگر ہم ہوتے تو ہم اسرائیل پر اپنے تمام جوہری میزائل تجربات کر لیتے۔ اسماعیل ہنیہ، سربراہ حماس کا الاہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی حملے کے بعد بڑا بیان۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے الاہلی اسپتال میں قتل عام کا ارتکاب کیا ہے، وہ وہی ہیں جنہوں نے صابرہ اور شتیلہ کے قتل عام کا ارتکاب کیا ہے۔ وہی ہیں یہ جنہوں نے بحر البقر اسکول کے قتل عام کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مصری فوج کے قیدیوں کو قتل کیا، اور یہ وہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس زمین پر انسان کو معلوم تمام اقدار کو پامال کیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ، سربراہ حماس کا کہنا ہے کہ اس قتل عام کا ذمہ دار امریکہ ہے، جس نے اسرائیل کو لامحدود کور فراہم کیا ہے۔ یہ مل کر دونوں قتل عام کر رہے ہیں۔ ان جنگی جرائم، اس نسل کشی کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے سلامتی کونسل میں ان پر پردہ ڈالا اور اس قبضے اور اس جاری عہد کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمارا دشمن وہم میں مبتلا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ قتل و غارت گری اس کی شاندار شکست پر پردہ ڈال دے گی۔
یا ہمارے لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور یہ لوگ کر دیں گے، کیونکہ ہم شہادت سے محبت کرنے والی قوم ہیں۔ مزاحمت جاری ہے اور اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک یہ قابض ہماری سرزمین اور مقدسات کو نہیں چھوڑتا۔ آپ ان خبروں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔